بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باپ، یہ ویڈیو دماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق ہے۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پیکر حیا سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں پہلے حضرت رقیہ علیہ السلام اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم علیہ السلام آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں یکے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے۔ ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورہ تقریباً 12 سال یعنی 644 سے لے کر 656 تک تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ جب اسلام لائے تو آپ کے چچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چنائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، دھوئیں کی دھونی دی، لیکن آپ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے کہا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی ہرگز پوجا نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ سے غلہ خرید کر منہ مانگے دموں میں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کم ہیں، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی آپ کو زیادہ منافع دے۔ اس بار آپ مسکرائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ساتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے جس سے مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اس سے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں، وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حوالہ نمبر 3130 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، جب میں نے دروازہ کھولا وہ ابو بکر تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس سے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص دروازہ کھولنے کی درخواست کی، کہا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، دروازہ کھولو اور جو دروازے پر ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں گیا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ صبر عطا فرمانا، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم حوالہ نمبر 6212 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور بیعت رضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف حوالہ نمبر 3706 ہے۔ حضرت ثمامہ بن حزن کشری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحر رومہ کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بحر رومہ خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اس سے اللہ تعالی جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اسی سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا علی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی تقسیم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے سب نے کہا، ہاں اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے شبیر پہاڑ پر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے غیر سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں یعنی میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ دوستو یہ حدیث شریف نسائی میں حوالہ نمبر 3638 ہے۔ آپ 18 ذی الحجہ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔
دوستو یقیناً اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ کوشش کریں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کی بھی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔